بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم بہت ہولناک ہے اور جہنمیوں کی حالت زار وہاں کیا ہوگی یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ان جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا ملے گا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 14۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام قیامت والے دن جہنمیوں کو جو جواب ملے گا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے لا تدعو، ان سے کہا جائے گا مت پکارو، الیوم آج، صبوراً موت کو، واحداً ایک کو، ودعو اور تم پکارو، صبوراً موت کو، کثیراً جو کہ بہت ساری ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، جہنمیوں سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری اموات کو پکارو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم آج ایک موت کیوں مانگ رہے ہو، تم ایک سے زیادہ موتوں کا سوال کرو، صدہا، ہزارہا موتوں کو کیوں نہیں پکار رہے۔ پھر اس مناسبت سے ایک روایت نقل فرمائی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے لیکن سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ سب سے پہلے شیطان کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا، یہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا ہوا اپنی ذریت کو پیچھے لگائے ہوئے موت اور ہلاکت کو پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روحانی اولاد بھی سب حسرت اور افسوس کی حالت میں موت اور غرت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی بات جو کہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ پھر امام صاحب نے بذات خود لفظ صبور کی وضاحت فرمائی ہے، اس سے مراد موت، ہلاکت، ویل، حسرت، خسارہ، بربادی وغیرہ ہے۔ اور اس کے لیے پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے عین مطابق قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے استدلال فرماتے ہیں۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے 102۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تو سمجھتا ہوں کہ تو مٹ کر برباد ہو کر رہے گا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی شاعر بھی لفظ صبور اس کو لے کر آئے ہیں اپنی شاعری میں، جس طرح کہ عبداللہ بن زبعری نام کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اذا اجار الشیطان فی سنن الغی ومن مال میلہ مثبور۔ تو لفظ الثبور جو ہے یہ ہلاکت،
تباہی اور بربادی کے معنوں میں ہے، جس طرح کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں کہ چونکہ جہنمیوں کے مقدر میں مستقل طور پر مختلف قسم کے عذاب ہیں، موتیں ہی موتیں ہیں، وہاں پر ان کی ایک تمنا، ایک موت کی تمنا کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ آج ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت ساری اموات کو پکارو، امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر، امام سمرقندی اور امام بیضاوی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات دراصل جہنم کے دروغے کہیں گے کافروں کے لیے، لا تطلبوا ہلاکا واحدا فی النار، تم ایک ہلاکت کا سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ عذاب تم پر مستقل طور پر مسلط رہے گا، لہذا ایک سے زیادہ موتوں کی تمنا کرو، لیکن آج تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، تمہاری یہ چیخ و پکار بیکار ہے، اس لیے کہ تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے، جس طرح سورہ غافر آیت 49 اور 50 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جہنم کے اندر جہنمی یہ کہیں گے جہنم کے داروغوں سے، دربانوں سے، تم ہی اپنے رب کو پکارو، ہم سے عذاب میں کمی کر دیں، کم از کم ایک دن کے لیے۔ تو وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی کہیں گے کیوں نہیں؟ تو پھر جہنم کے دروغے کہیں گے چیخو، لیکن تمہاری چیخ و پکار آج بالکل فضول اور بیکار ہے، اس کا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مفسرین کرام سورۃ النساء کی 56ویں آیت مبارکہ بھی ساتھ ہی لے کر آئے ہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم ان کے چمڑے تبدیل کر دیں گے تاکہ یہ مسلسل سزا میں رہیں۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جہنمیوں کی چیخ و پکار یا دعا وہ اللہ پر ایک ذرہ برابر اثر نہیں کرے گی۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہ جو نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، اور وہ یہ کہ جو نقشہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور دہشت ناک ہے، اس لیے کہ کچھ چیزیں سننے میں پڑھنے میں کچھ لگتی ہیں لیکن حقیقت ان کی اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ بالکل یہی چیز یہاں بھی صادق آتی ہے کہ جو ان کو سزا دی جائے گی وہ ہماری سوچ اور فکر سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ رب کائنات جو کہ غفور الرحیم ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سختی کا مظاہرہ کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان ہے جو کہ بڑی کمزور مخلوق ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ رب العزت بھی جو کہ سب سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں وہ اپنی رحمت روک لیں گے وجہ انسان کے اعمال۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔